فار دا لاسٹ 20 ایئرز، جس کی وجہ سے ہم لوگ بار بار IMF کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور وہ ہے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس، کہ ہم لوگ کا اتنا زیادہ امپورٹس ہوتے ہیں، ہم لوگ کے ایکسپورٹس سفیشینٹ نہیں ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کو اوپر سے ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ختم ہونے لگتا ہے۔ جب فورن ایکسچینج ختم ہونے لگتا ہے، روپی پر پریشر آتا ہے، اور ہم لوگ کو پھر IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ایک ڈیٹ ری پیمنٹ کا کرائسس۔ اب اوپر سے ریسنٹلی جو پرابلم ہوئی ہے وچ واز ناٹ دیٹ مچ آف این ایشو، اب جو ایک ڈیٹ کرائسس ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں دو قسم کے ڈیٹس ہیں، ایک تو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، وہ کوئی اینی تھنگ بٹوین 110 to 120 بلین ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز، اور اس میں سے کوئی 75 بلین اگلے 3 سال میں پے کرنا ہے، جو ری پیمنٹس ہیں، اینڈ دس از ہماری آؤٹ فلوز ہیں۔ یہ ایک ہر سال کا امیجن کریں، کوئی 25 بلین کا آپ کے پاس ایکسٹرنل ڈیٹ لائبلٹی ہے۔ اوپر سے ہماری جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ بڑھتی گئی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کو بورو کرنا پڑا ہے، ہم لوگ کا جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اب جو ہے ہماری انٹرنل ڈیٹ جو ہے از ان ایکسیس آف 40 ٹریلین روپیز۔ اسی پر اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، اگر 20% ہو تو کوئی 8 بلین، تو یہ تو انٹرنل ڈیٹ کے بارے میں، ایکسٹرنل ڈیٹ۔ سو بیسکلی ہمارے یہاں ایک ڈیٹ کرائسس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ٹریپ ہے، شاید یہ ایکسٹریم ہو، مگر اگر دیکھیں تو ہم لوگ کو بورو کرنا پڑ رہا ہے اپنا انٹرسٹ ری پیمنٹس کرنے کے لیے اور پرنسپل سروس کرنے کے لیے، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں اپنا بیلنس آف پیمنٹس جو ہے، جو بیسکلی بیلنس ہے بٹوین امپورٹس ایکسپورٹس اینڈ پیمنٹس اینڈ ریمیٹنسز، اس کا جو بیلنس ہے اس کو 0 پر رکھ رہے ہیں، نا ذرا سا پازیٹیو بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ دیٹ از بائی ایکچولی کرٹیلنگ امپورٹس کو کافی سنبھالے ہوئے ہیں، مگر امپورٹس کیسے سنبھالے ہوئے؟ بائی کیپنگ دی اکانومی ناٹ گروئنگ۔ ناؤ آپ کتنے دن اکانومی 1-2% پر گرو کر سکتے ہیں؟ یہاں کی پاپولیشن جو ہے 2.5% سے گرو کر رہی، 2.3% سے پریسائسلی۔ آپ یہ اگر آپ اس ملک کو ایٹ لیسٹ کوئی 6-7% سے گرو کرنا چاہیے، جسٹ ٹو کریٹ انف جابس، ٹو کریٹ ویلتھ فار دا پیپل، کہ ان لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو۔ جابز از اے میجر کرائسس۔ سو ہاؤ لانگ کین یو کنٹینیو وتھ دس بیلنس آف پیمنٹس کنسٹرینٹ جو ہمارے پر ہے؟ جب ہم لوگ گرو کرنے لگتے ہیں، جیسے ہی گرو کرنے لگتے ہیں، ہم لوگ کی بیلنس آف پیمنٹس جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور اوپر سے ہم لوگ کو یہ ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے۔ اس کے کافی لوگ ڈفرینٹ سلوشنز بتاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بہت لکی ہوں، اور یہ جیسے گورنمنٹ نے کہا بھی تھا کہ انفلو آ جاتا ہے، انجیکشن آ جاتا ہے اس سال کوئی 20 بلین کا، اور نیکسٹ ایئر بھی 20 بلین کا، یہ جو ری پیمنٹس ہیں جو میں نے کہا 75 بلین کا، وہ ذرا سا آسان ہو جاتا ہے وہ تھرو دیز انفلوز، مگر یہ انفلوز نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے کافی آپٹیمزم تھی کچھ مہینے پہلے کہ شاید یہ ہو جائے گا بائی انویسٹمنٹس، بائی انٹرنیشنل انویسٹرز، اسپیشلی مڈل ایسٹرن انویسٹرز، مگر ابھی تک وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نظر آیا ہے۔ لیٹس ہوپ دیٹ ہیپنز۔ If that doesn't happen and we still have to make these 75 billion of payments in the next 3 years, so we will need to seriously think about debt restructuring. دو قسم کے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، ایک ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ، اور اس میں اور انٹرنیشنل جو ایکسٹرنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ۔ آئی تھنک کمبینیشن ہونا پڑے گا دونوں کا، اگر یہ کوئی انفلوز نہیں آ جاتے ہیں، اینڈ ابھی تک کوئی کلیئر وہ ویژن نہیں ہے، دکھاتا نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے یہ انفلوز آئیں گے۔ اگر یہ نہیں آتے تو ڈیٹ آپ کو ریسٹرکچر کرنے کا، مگر جب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریے گا تو وہ اس میں اپنے مسائل ہیں۔ جو آپ کے لینڈرز ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنل لینڈرز، وہ اسی وقت آپ کو ڈیٹ ریسٹرکچر کر کے دیں گے
جب آپ ان کی کوئی کنڈیشنز مانیں اور وہ کنڈیشن یہ چاہیں گے کہ آئندہ جو ہو پیمنٹس اس میں کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں کرنا پڑے پھر سے، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ وہ مان رہے ہیں دے وڈ اونلی وانٹ ٹو ڈو اٹ آن اے بیسس آف سچ کہ آپ پر اتنی ڈسپلن ہو کہ آپ فیوچر پیمنٹس جو ہیں وہ اس میں یہ بھی چاہیں گے کہ جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ بھی ریسٹرکچر ہو۔ اس میں ڈفرینٹ طریقے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں ہیئر کٹ کہتے ہیں جس کو لون جو ہے کم کر دیا جاتا ہے، جہاں 100 پے کرنا تھا وہاں آپ 80 پے کریں۔ دوسری ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کا جو ٹرم ہے جہاں 5 سال میں واپس کرنا ہے وہاں آپ 10 سال لگائیں نہ 15 سال لگائیں تو آپ کو ایک پیریڈ مل جاتا ہے۔ تو یہی اگر 75 بلین 3 سال میں نہیں مگر 10 سال میں کرنا پڑے ری پیمنٹ تو ہم لوگ کی کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑی ایشو ہے، اور اگر یہ کریں گے اور اس کے وجہ سے جو ڈسپلن ہوگا ہم پر ان ٹرمز اپنی گورنمنٹ سپینڈنگ، ہماری اسٹرکچرز آف انڈسٹری، وہ سارا اگر ٹھیک کریں گے، ٹیکس کلیکشن، بیکاز یہ جو جب آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریے گا تو ان ایکسٹرنل جو پارٹیز ہیں وہ آپ پر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیے، آپ اپنی جو ویسٹفل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کم کریں، آپ کی جو اسٹیٹ اون کمپنیز ہیں جو خسارے پر چل رہی ہیں، لاسز پر اس سال شاید کوئی 750 بلین، وہ ایدر پرائیویٹائز کریں نہ بند کریں۔ تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، تو ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا، مگر آئی تھنک اب ضروری ہوتا جا رہا ہے یہ سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ کتنے سال یہ 0% نہ 1% نہ 2% گروتھ پر چل سکتے ہیں جہاں پاپولیشن اتنی زیادہ گرو کر رہی ہے۔ تو یہ موٹی یہ ہے کہ ہمارے پر ایک بیلنس آف پیمنٹس کنسٹرینٹ ہے وہ جو مستقل رہتی ہے، اور وی آر ناٹ پروڈیوسنگ انف ٹو ایکسپورٹ انف ٹو جنریٹ انف ڈالرز ٹو ایکچولی کیٹر فار دی امپورٹس۔ ریمیٹنسز بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیٹر کر سکیں۔ سو دیٹ فنڈامنٹلی از دا پرابلم، and we need to address that, and unless we address it we would now, if there was a fairy godmother جیسے کہتے ہیں وہ آ کے 25 بلین اس سال ڈالتی تھی اور اگلے سال بھی then everything will be much better. But that's not the solution. We need to actually look at how government is spending money, how we are generating exports. یہ ساری فنڈامنٹل ایشوز ہیں، بڑا اسٹرکچرل ایشوز، مگر ابھی جو شارٹ ٹرم ایشو از how do we meet our external liabilities and growing internal payments.